میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہیں، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے شیخ کہ کبھی کبھی آپ کا جو نیریٹو ہے بہت سیکولرس اور لبرلس کے لیے اور جو اینٹی اسلامک چیزیں ہیں ان کے لیے بہت سافٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کوئی آیت اور حدیث رکھیں، اس کی روشنی میں میری کوئی بات اٹھائیں، آپ اس کے اوپر بات کریں۔ رہا کسی سیکولر کی اچھی بات کی تصدیق کرنا، تو رسول اللہ نے تو شیطان کی بھی اچھی بات کی تصدیق کی ہے، آیت الکرسی کا وظیفہ۔ اب کیا رسول اللہ کو یہ کوئی کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتوں سے بعض اوقات لگتا ہے آپ شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کوئی کہے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہوگا تو وہ کہے گا نا، جس کا دماغ کام کر رہا ہوگا۔ اب لوگوں کے بھڑکانے سے یا لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی بنیاد پہ کریں تو بھائی غیر مسلم تو رسول اللہ کے اوپر بہت جھوٹ باندھتے ہیں، ہم ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑیں گے؟ کوئی دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ کوئی میں نے اس لیے کہا کوئی سوال رکھیں کہ یہ بات ہے علی بھائی آپ نے یہ جو بات کی یہ قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے نا توجہ فرمائیں۔ جنرل سٹیٹمنٹس بھائی ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر لیں، جنرل سٹیٹمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب بکواسیات ہیں۔ اسپیسیفک ایک بات کریں کہ یہ علی بھائی جو آپ نے بات کی یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ہاں آپ کے علی بھائی نے آپ نے جو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ سکھوں کو سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ سکھ کی بھی سچی داڑھی، آپ کے بھی دیکھیں کچھ بال لمبے ہیں کچھ یہ ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح گول داڑھی بنانی چاہیے۔ تو میں کہوں گا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی داڑھی ہے، میں الحمدللہ سنت داڑھی ہے، میں اپنی داڑھی کو بالکل نہیں کاٹتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ چاہے سکھوں سے مشابہت کر جائے یا یہودیوں سے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں سکھوں اور یہودیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ یہ جو لوگ پروفیشنلی جو ہے وہ دعوت حق سے جیلس ہوتے ہیں یا شیطان انہیں مس یوز کرتا ہے کسی کو ملائن کرنے کے لیے، اس کے اوپر سٹیٹمنٹ پاس کر دیتے ہیں فوراً۔ جس طرح ہمارے علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی ان کو ہمیشہ نظر آئی کہ یہ سلیم اس نے لٹکائی ہوئی ہے، ان کو نہ نظر آیا کہ اس نے دین کا کیا کام کیا ہے۔ تو میں نے تو مولویوں کو بالکل فیل کر دیا ہے، میرا گیٹ اپ بھی ان کے بڑے سے بڑے بزرگوں سے بہتر ہے الحمدللہ۔ ایک زلفیں بچی تھی میں نے وہ بھی رکھ لی ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ تم لوگ اگر گیٹ اپ کے اوپر دین کو چلتے ہو نا، بتاؤ میرے جیسا گیٹ اپ ہے کسی کا؟ حالانکہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، میں ننگے سر بھی ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں، صرف ان شیطانوں کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے سے اختلاف کسی نے کرنا ہے علمی کرے، بالکل 1000 دفعہ کرے، لیکن یہ کہنا کہ یوں لگتا ہے وہ لگتا ہے، نہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ سکھوں کے پیروکار ہیں۔ آپ جب زمزم کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گویا کہ آپ گنگا میں نہانے والوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ جب غلاف کعبہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ مزار پہ چڑھنے والی چادروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا بھائی اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جواب جزاک اللہ۔ بلال بھائی کو بڑا گرما گرم کلپ مل گیا ہے، اسی کی تصویر لگانی ہے، یہ اسی مولویوں کے ایجنٹ کی تصویر اس کے ساتھ لگانی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مولویوں نے اس کو بھیجا تھا میرے پاس، تو پتہ نہیں تھا میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، وہ بیچارہ جب سے خاری کاٹ کے گیا تو اس کا غم ہی نہیں ختم ہو رہا۔ مولوی سے بار بار کہتے ہیں بول بول تو نلائق، تو وہاں سے بےزتی کرا کے آ گیا، کچھ بول، کچھ بول دے۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کے آگے تو پی ٹی اے والوں کا پروپیگنڈا نہیں چلا، تو یہ بیچارے تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ سچائی کی طرف